السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی زمین دبا لینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناحق اور زبردستی سے کسی کی ایک بالشت بھر زمین دبائے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کے وزن کے برابر گلے میں طوق ڈالا جائے گا یا 7 زمینوں میں دھنسا دیا جائے گا۔ فائدہ: اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کا حق تھوڑا ہو یا بہت ہرگز اپنے ذمہ نہ لے، چاہے ایک پیسہ یا ایک سوئی ہو۔ حقوق العباد سے جہاں تک ہو سکے بہت بچیں۔ چغلی کھانے کی سزا۔ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور خدا کے سب بندوں میں سب سے برے بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں فساد کراتے ہیں۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہتا ہو تو اس کا بتلا دینا اچھا ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے کی سزا۔ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں، اور جس کو وعدہ پورا کرنے کا فکر نہ ہو اس میں دین نہیں۔ مسئلہ: وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی دین یا دنیا کا نقصان ہوتا تو پھر معذوری ہے۔ مسلمان کا عیب کھولنے کی سزا۔ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب کھولے گا اور اس کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب کھولے گا اور اس کو رسوا کرے گا، اور اپنے بھائی مسلمان کا عیب چھپانے والا جنت میں جائے گا اور عیب کھولنے والا دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کا عیب تلاش ہی نہ کریں، اگر معلوم ہو جائے تو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ ہمسائے کو تکلیف دینے کی سزا۔ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے ستانے سے بے فکر نہ رہتا ہو، یعنی ہمسائے کو یہ فکر لگا رہتا ہو کہ یہ شخص موقع ملنے پر جان مال عزت کا نقصان پہنچائے گا۔ ایک بی بی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے کہ وہ نماز روزے کی پابند ہے اور بہت عبادت کرتی ہے، مگر ہمسایوں سے لڑائی فساد کرتی رہتی ہے اور ہمسائے اس سے ناراض ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پر وقت پر پڑھتی ہے مگر زیادہ عبادت نہیں کرتی، مگر کسی ہمسائے سے لڑتی جھگڑتی نہیں، ہمسائے اس سے خوش ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت اللہ اور اس کے رسول کو سچا مانتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت اس کو قرض دے دینا، اس کے بلانے پر اس کے گھر جانا، بیماری میں اس کی خبر لینا، تکلیف میں اس کی مدد کرنا، اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی اس کے گھر کے بال بچے کی حفاظت کرنا، اس کو ظلم نہ کرنے دینا، اچھے کاموں کی اس کو نصیحت کرنا، اس کو ناحق کوئی تکلیف نہ دینا۔ افسوس یہی ہے کہ آج کل پڑوسیوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اللہ بچاوے۔ کنجوس کی سزا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل یعنی کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دشمن سمجھتا ہے: ایک بخیل مال رکھنے والا، دوسرا بوڑھا زنا کرنے والا، تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ بہتان لگانے کی سزا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی مسلمان کی ایسی بات کی تہمت لگائے کہ وہ بات اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے کو دوزخ میں ایسی جگہ ڈالے گا جہاں دوزخی لوگوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اور مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگانے والے کو دنیا میں بھی شرعی سزا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کے 100 درے مارے جائیں گے۔
غصہ کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا، بس تیرے لیے جنت ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تم اپنے اندر پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ عرض کیا گیا جس کو آدمی گرا نہ سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے کوئی شخص داخل نہ ہوگا مگر جو اللہ کو ناراض کر کے اپنا غصہ پورا کرے۔ فائدہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرنا تعریف کے قابل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور ایسا غصہ کرنا درست ہے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اترتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر میں اترتا ہے۔ ان میں اچھا وہ ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی اتر جائے۔ خوب سمجھ لو، غصہ آدمی کے دل میں ایک آگ کی چنگاری ہے کہ تم نے اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا اور گردن کی رگوں کا پھول جانا دیکھا ہوگا۔ یہ آگ کی گرمی کا اثر ہے۔ بس غصے کا اثر معلوم ہو تو عاجزی کے ساتھ زمین کو لپٹ جائیں اور خیال کریں کہ مر کر خاک میں مل جاؤں گا۔ حرص، غصہ، بغض، کینہ، غیبت و مکر و فریب رات دن کرتا ہے عمر بے بقا کے واسطے۔ کام دوزخ کے کرے اور جنت کا ہو امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ مسواک کرنے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو مسواک کا کرنا فرض کر دیتا۔ مسواک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ شریف منہ سے نکلے گا اور مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، اور جس وضو میں مسواک نہ کی ہو اس سے 70 حصے زیادہ ثواب اس وضو میں ملتا ہے جس میں مسواک کی ہے۔ لوگوں کو آرام پہنچانے کی بزرگی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے کی ٹہنی پڑی دیکھی تو اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس آدمی کو بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو آرام اور نفع پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکا اور چھوٹا سا بھی کوئی نیک کام حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاوے تو بعض دفعہ اسی کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ نیک کام بتلانے کا ثواب۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نیک بات کسی کو بتلائے گا تو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ مثلاً ایک آدمی نے کسی کو نماز سکھائی تو جب تک وہ سیکھنے والا نماز پڑھے گا تو جتنا ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی بتلانے والے کو ملے گا، یا کسی غریب کی سفارش کر کے اس کو حرج دلوا دیا تو جتنا ثواب دینے والے کو ہوگا اتنا ہی سفارش کرنے والوں کو ملے گا۔ اسی طرح سب اچھے کاموں میں سمجھ لیا جاوے اور اسی طرح برے کاموں کے بتلانے کا عذاب سمجھ لیا جاوے۔ تندرستی بڑی نعمت ہے۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے رزق کی کشادگی۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تندرستی اور رزق کی فراغتی ایسی بڑی نعمت ہے، اگر آدمی چاہے تو عبادت اور اچھے کام خوب کر سکتا ہے، مگر اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور دن رات فضول بیکار باتوں میں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ کچھ نہ اپنے رب کی یاد کی، عمر اپنی مفت میں برباد کی۔ جو عمل ہمیشہ ہو وہ خدا کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل اور عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ادا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عمل کرنے والا خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے، اور ہمیشہ عمل جاری رکھنے سے چاہے تھوڑا ہی ہو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے
اور کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا، اس میں دل میں نور پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بجلی چمکنے سے اس وقت تو روشنی ہو جاتی ہے مگر پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے جب کوئی نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے شروع کی تو اس کو ہمیشہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا۔